السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کو ناول سناؤں گی اس کا نام ہے گم ہے کسی کے پیار میں، جسے لکھا ہے ارید شاہ نے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، برقی کمکموں سے ماحول جمایا گیا تھا۔ جگہ جگہ میڈیا کے نمائندے اپنے نیوز پیپر کو چار چاند لگانے کے لیے کسی نہ کسی بزنس مین کو پکڑے اس کے انٹرویو میں مصروف تھے، جبکہ جس کے لیے پارٹی دی گئی تھی وہ تو ابھی تک پارٹی میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہ پارٹی آج اسی کو بیسٹ بزنس مین ایوارڈ ملنے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے الجھن تھی، یہ بناوٹی دنیا اسے زہر لگتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ اس کی ساری فیملی اس پارٹی میں شامل تھی، جبکہ فرحت وہ تو پل پل اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ خالو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج پارٹی میں سب کے سامنے وہ یہ اعلان کریں گے کہ فرحت اب کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے ہونے والی بہو ہے، اور وہ بہت جلد اسے پوری شان و شوکت سے ان کے خوبرو بیٹے اشر شاہ کی زندگی کا حصہ بنا دیں گے۔ لیکن نہ جانے یہ اشر کہاں رہ گیا تھا جو ابھی تک پارٹی میں نہیں آیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اشر ایسی پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتا، اور اسے یہ بھی بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ اسے کوئی خاص پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اور اس اس کا دل اس کی بے پناہ دولت پر فدا تھا، اور آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اسی لیے تو وہ ہر لمحے گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اور وہ ایک انتہائی مغرور شخص تھا جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد اشر نے بیزاری سے حال میں قدم رکھا تھا۔ اسے اس طرح کے ماحول سے نفرت تھی، یہ بے باکیاں، عورتوں کا مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھومنا، انہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، ان کا دل بہلانا، ان کی انٹرٹینمنٹ کا سامان بننا۔ عورت کتنا گرا لیتی ہے اپنے آپ کو، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچانک اسے پیچھے سے اس کے بابا کی آواز سنائی دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا عشر، تم جانتے ہو نا آج میں بہت اہم اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں۔ بابا نے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ بابا، اگر یہ اناؤنسمنٹ فرحت کی طرف سے ہے تو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ لڑکی میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ فرحت کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بیزاری آ گئی تھی۔ عیاں بازو، دراز گلے کا ڈیزائن، وہ کبھی اس کی پسند ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خود کو سمیٹ کر رکھے، خود کو چھپا کر رکھے۔ اس کے لیے تو وہ اس کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرے۔ وہ اپنی لائف پارٹنر کو لے کر تھوڑے الگ خیالات رکھتا تھا۔ فرحت نہیں تو پھر اور کون؟ کون ہے وہ لڑکی جس سے تم شادی کرو گے؟ اب تم چھوٹے بچے نہیں رہے، 26 سال کے ہو چکے ہو۔ بابا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بابا، مجھے جو پسند آئے گی میں اس سے شادی کر لوں گا، آپ یہ معاملات مجھ پر چھوڑ دیں۔ جس دن وہ مجھے پسند آئے گی نا، ایسی علامات کے ساتھ 1 منٹ کی دیر کیے بغیر میں اسے زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ سر، اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ فون پر اس کے سیکرٹری نے اطلاع دی تھی، بابا، اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ اس نے اپنے ورکر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اس بات کو سنتے ہی اس کے بابا کے چہرے پر بیزاری آ گئی تھی۔ بیٹا، ایک ورکر کے لیے تم اپنا اہم ترین وقت برباد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن
وہ اس معاملے میں سمجھنے کا عادی نہیں تھا۔ اسے اپنے ورکرز کی اتنی ہی پرواہ تھی اور اتنی ہی فکر تھی جتنی وہ اپنی فیملی کی کرتا تھا۔ اور اذان تو اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اس کے لیے اتنی دور شہر میں کام کرتا تھا۔ اسے اس وقت سخت اس کی ضرورت تھی اور وہ اس مشکل وقت میں اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے بابا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بنا کچھ کہے پارٹی سے نکل گیا، جبکہ میڈیا کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بابا بہترین طریقے سے اسے سنبھال سکتے ہیں۔ ابھی وہ اذان سے مل کر باہر نکلا تھا اور کہ شکر ہے وہ ٹھیک تھا۔ ایکسیڈنٹ تو بہت برا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اذان کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ باہر کوریڈور کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اسے کارنر پر بیٹھے ایک وجود کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کو لگا اس کا تصور حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے دل کی رفتار نے زور پکڑا۔ کچھ تو الگ تھا اس لڑکی میں، ورنہ اشر شاہ کا دل اتنا بے لگام تو نہ تھا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکلے، وہ بھاگ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر، کیسے ہیں میرے بابا؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ دیکھیں، آپ کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ابھی آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ کاؤنٹر پر 30 لاکھ جمع کر دیں۔ ڈاکٹر نے کہتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ 30 لاکھ؟ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ پاپا کی دوائی لے سکوں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سسکیاں لیتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اشر نے بے اختیار اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا تھا اس لڑکی کے آنسوؤں میں کہ اشر شاہ اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں 30 لاکھ دے سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے عزلی مغرور انداز میں بولا تھا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے باپ کے پاس وقت کم تھا۔ اس وقت تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آپ میری مدد کریں گے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ اشر شاہ کا دل آج الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس لڑکی کو اپنے آپ میں چھپا لے۔ پہلے تو وہ ایک انجان شخص سے مدد کے آفر کرنا اور پھر اس کی یہ شرط کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، یہ بات اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ لیکن اس پر برا وقت آیا تو وہ سب اپنے ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور اپنے تھے ہی کون؟ وہ تو اپنے محلے والوں کو ہی اپنا سمجھتی تھی۔ وہی تو تھے اس کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ ماں تو تبھی چھوڑ کر چلی گئی تھی جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہی نہ تھی۔ بس محلے والے بن ماں کی بچی سوچ کر پیار سے بات کرتے تھے، لیکن غیروں سے بھی کوئی کیا امید رکھے؟ بابا اس محلے کی سائڈ پر بھی کم ہی جانے دیتے تھے۔ کل رات بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تو صرف محلے کے 2 3 ہی مرد اسے ساتھ لیے ہسپتال آئے تھے۔ کسی ایک کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ بابا کا علاج کروا سکیں۔ کل رات جو لوگ اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے، کہیں اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر نہ آ جائے، اسی لیے ہسپتال واپس نہیں آئے۔ اور آج کے زمانے میں اتنی بڑی رقم تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا تھا۔ ساری زندگی نوکری کرنے کے باوجود بابا اپنا گھر نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی بس یہی خواہش تھی، اور کچھ نہ سہی وہ اپنی بیٹی کو ایک چھت ہی فراہم کر سکیں۔ لیکن ساری زندگی محنت مزدوری کے باوجود بھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچانک اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے؟ وہ تو اپنے ایئر رنگز لیتے ہوئے بھی پورے محلے سے جا کے پوچھتی تھی کہ یہ اس پر سوٹ کریں گے یا نہیں، اور یوں اچانک نکاح کا فیصلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ جانتی تک نہیں۔ اس کے بابا نے جگہ جگہ محلے کے لوگوں کا قرض لیا ہوا تھا، جو اکثر لوگ گھر تک مانگنے کے لیے آتے تھے۔ بابا کسی نہ کسی طریقے سے ٹال دیتے تھے۔
اور اسے بس اتنا ہی کہتے، تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اور آج سب سنبھالتے سنبھالتے ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ انہی سب سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے بابا کے لیے اس نے انجان آدمی کی شرط مان لی تھی، کیونکہ اس کے بابا کے پاس وقت کم تھا اور آپریشن ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اس کی شرط قبول کرتے ہی بابا کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، اور آپریشن شروع ہوتے ہی اس شخص نے مولوی اور گواہوں کا انتظام کر لیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ بعد میں مکر جاؤں گی۔ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے نکاح کی رسم ادا کر رہے تھے۔ اس وقت نمیش کے اندر نہ تو کوئی احساس تھے اور نہ ہو کوئی جذبات۔ ابھی تک تو اس نے اپنی زندگی میں اس فیلنگ کو محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی بھی شادی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نظر میں اس کی محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ اور محبت کے سامنے کیسی شرط؟ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہر احساس پہ حاوی ہوتا ہے۔ وہ اس سے بات کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کافی عرصہ سے اس بیماری سے لڑ رہے تھے۔ آپریشن صرف ایک امید ہے کہ شاید ان کی زندگی بچا سکے، لیکن اب کام آپریشن سے اوپر جا چکا ہے۔ اس کی جگہ پر اس کی فیملی کا کوئی اور انسان موجود نہیں تھا، سوائے ایک بوڑھے آدمی کے جو اس کے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے اس آدمی سے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بس یہی بتایا کہ وہ اس لڑکی کا آخری سہارا ہے، صرف اس کا باپ ہی ہے، اگر وہ بھی اس سے بچھڑ گیا تو وہ تنہا رہ جائے گی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ایک اکیلی تنہا لڑکی کا زندگی گزارنا اور اس بہت مشکل ہے، اور اس وقت کو فیس کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس لڑکی پر اور کوئی مصیبت آئے۔ ویسے تو وہ خود بھی نکاح کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں تھا، ہاں، لیکن اس لڑکی کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیسے ایک ہی ملاقات میں اس کے لیے یہ اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ اسے مسز نمیش اشر شاہ بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسپتال کے کوریڈور میں اس وقت اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کا واحد سہارا اس سے چھن چکا تھا۔ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہت زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹر نہیں بچا پائے تھے۔ اشر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اس کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ زاہد چاچا اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہی اس سے دور ہو گیا ہو تو وہ کسی اور کے سہاروں پر کیا رہتی۔ میت کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ اشر بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کے بابا کی تمام آخری رسومات اس نے خود ادا کی۔ وہ بالکل تنہا تھا، اکیلا تھا اور آزاد بھی، لیکن آج اس پر ایک ذمہ داری آ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا چوتھا دن گزرتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی فیملی تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری تھی۔ وہ نمیش کو بھی سمجھنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یقیناً اس سے جڑے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے اسے بھی وقت کی ضرورت تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نمیش اس کی موجودگی کو محسوس تو کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ اشر اس کے بارے میں ساری معلومات لے چکا تھا، لیکن نمیش کے لیے وہ بالکل کسی انجان انسان سے کم نہ تھا۔ اسی لیے شاید وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ البتہ جب سے اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ یہیں پر رہ رہا تھا۔ پھر رات کے وقت ہی وہ اپنے گھر جاتا تھا اور پھر صبح ہوتے ہی وہیں واپس چلا آتا۔ اس کا کام بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے نمیش کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہ تھی، اور تقریباً سارا ہی وقت اس کے ساتھ گزارتا، بس اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس
کا دل بے چین کرتی تھی۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا وہ اس سے گھر چلنے کی بات کرے گا اور اسے یہاں سے لے جائے گا۔ ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ خیر، گھر والے تو اس کی مرضی کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے اسے ان لوگوں سے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ تھا تو اس لڑکی کا، جو اسے یہاں آنے کے بعد بالکل بھی منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جیسے وہ صرف اس کے باپ کے جنازے میں شامل ہونے والا ایک عام آدمی ہو، جیسے اس کے ساتھ اس کا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ لیکن وہ اس پر جلد ہی اپنے اور اس کے رشتے کو پوری طرح سے واضح کر رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اب وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ اشر کی ذات کو کوئی اس طرح سے نظر انداز کرے، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج تک وہ جہاں بھی گیا تھا سب کی نظریں اسی پر ہوا کرتی تھی اور سب کی نظروں میں اپنے لیے اہمیت دیکھنے کا اس قدر عادی تھا کہ اس لڑکی کی اگنورنس نے اسے کھول کر رکھ دیتی۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس وقت وہ دکھ میں ہے اور نہ ہی وہ اسے ٹھیک سے جانتی ہے، لیکن کیا یہ پہچان کافی نہیں تھی؟ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ نمیش، آج شام 5 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، ہم دونوں گھر چلیں گے۔ کیا مطلب؟ گھر چلیں گے؟ یہی میرا گھر ہے اور میں یہیں پر رہوں گی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ یہ ان دونوں کے درمیان پہلی گفتگو تھی جو نمیش کی جانب سے کافی تلخ تھی۔ نہیں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر وہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں اور میں تمہیں وہیں لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم آج ہی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے آخری فیصلہ کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ اور میں بہت جلد ہی آپ کے 30 لاکھ بھی آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سخت انداز میں بولی، میں تم سے پیسوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں تو تمہیں بس یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہا ہوں اور بہتر ہوگا تم بھی خاموشی سے چلنے کی تیاری کرو۔ میں آپ کے ساتھ یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی اور بہت جلد میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ پر حکم نہ چلائیں۔ آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے اور اس کے بعد یہ کاغذی رشتہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ میں نے نکاح صرف اپنے پاپا کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اس وقت میں مجبور تھی، لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر اشر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس وقت اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جسے جیسے کوئی چھوٹی سی بچی اپنے کھلونے کے لیے کسی دوسرے بچے سے لڑ رہی ہو۔ نمیش، میں شام 5 بجے تمہیں لینے آؤں گا اور میں تمہارا یہ انداز نہیں دیکھنا چاہتا۔ اشر بالکل اسی طرح سے بات کر رہا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے ذرا سی سختی کی جاتی ہے، اور پھر وہ بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سر، آپ میڈم کو اپنے ساتھ حویلی نہیں لے کر جائیں گے؟ وہ اپنا نیا گھر کھلوانے کا کہہ رہا تھا جب سیکرٹری نے اس سے پوچھا، نہیں، ابھی نہیں، پہلے میں نمیش کو پوری طرح سے اس رشتے کے لیے تیار کر لوں، پھر گھر والوں کو بتاؤں گا، تب تک یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔